تو فرینڈس، آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ایک بہت ہی مزیدار کہانی جس کا ٹائٹل ہے لالچی دھوبی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں بہت ہی غریب دھوبی رہتا تھا۔ کپڑوں کی دھلائی کے ساتھ ساتھ اس کو آسمان کو قریب سے دیکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ اور اس کی بیوی روز دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھونے جاتے تھے۔ ایک روز جب اس کی بیوی کپڑوں کو سکھا رہی تھی، اس کی نظر آسمان پر پڑی۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ آسمان میں ایک ہاتھی اڑ رہا تھا، زمین پر اترا ہے اور جیسے ہی وہ زمین پر اترا تو وہ غائب ہو گیا۔ تو 2-3 روز تک یوں ہی ہوتا رہا۔ ہاتھی آتا چلا جاتا۔ ایک رات اس نے یہ سارا ماجرا دھوبی کو بتایا۔ دھوبی پہلے تو بہت حیران ہوا، مگر پھر فیصلہ کیا کہ وہ اس ہاتھی پر نظر رکھیں گے۔ ایک کہ آیا ہے ہاتھی، دیکھتے ہیں کہ وہ زمین پر کیوں آتا ہے۔ اگلے دن دونوں شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے، آسمان پر بار بار نظر دوڑانے لگے۔ آخر انتظار کا وقت ختم ہوا اور آسمان سے ہاتھی زمین پر آتا نظر آ ہی گیا۔ دونوں اس کے پیچھے چل پڑے۔ ہاتھی گنے کے کھیتوں میں گھاس کھانے گھس گیا اور خوب پیٹ بھرنے میں گنے کھانے لگا۔ ہاتھی کا پیٹ بھرا اور اڑنے کی تیاری میں تھا۔ جیسے ہی اس نے اڑان بھری، دونوں میاں بیوی نے ہاتھی کی دم پکڑ لی اور ہاتھی کے ساتھ اڑنے لگے۔ ہاتھی آسمان کی بلندیوں کو پہنچا تو دھوبی کیا دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑ ہیرے سونے کے جواہرات سے چمک رہا ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی خزانہ یہاں چھوڑ کر بھول بیٹھا ہے۔ دونوں میاں بیوی کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ آخر ہاتھی پہاڑ پر اتر ہی گیا۔ دونوں میاں بیوی بھاگ کر سونے پہ ٹوٹ پڑے اور زیادہ سے زیادہ سونا اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ رات کے اندھیرا بڑھنے لگا اور وہ پریشان ہونے لگے۔ اچانک انہیں خیال آیا کہ صبح ہوتے ہی ہاتھی کی دم پکڑ کر زمین میں جا اتریں گے۔ آخر صبح ہو ہی گئی اور ایسا ہی کیا جو انہوں نے ساری رات سوچنے میں گزار دی۔ خیر، زمین پر اترتے ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک غریب دھوبی جو دن بدن امیر ہوتا جا رہا تھا، اس کو دیکھ کر پورا گاؤں حیران و پریشان ہو گیا کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا جو دھوبی اتنا امیر ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ دھوبی کے پاس آئے اور دھوبی سے اچانک امیر ہونے کا راز پوچھنے لگے، پر دھوبی نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ ایک دن دھوبی کسی کام سے شہر سے باہر نکل گیا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہی ان کی پڑوسن نے دھوبن کے پاس آئی اور باتوں باتوں میں سارا راز اگلوا دیا۔ رات کو جب دھوبی واپس آیا، دھوبن نے سارا ماجرا بتا دیا۔ دھوبی کو اس کی حرکت پر بہت غصہ آیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، اب تو بات ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ صبح سارا گاؤں دھوبی سے مدد مانگنے آ گیا کہ وہ ان کے ساتھ کھیتوں میں چلے اور ہاتھی کے ساتھ خزانے تک پہنچانے میں ان کی مدد کر دے۔ یہ سب سننے کے بعد دھوبی کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی کہ وہ ان کے ساتھ جائے گا اور زیادہ سے زیادہ سونا اکٹھا کر لے گا۔
یہ سوچ کر وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا، اور سب آسمان پر دیکھ رہے تھے کہ ہاتھی کب آئے گا اور وہ اس کے ساتھ چلے جائیں گے اوپر پہاڑ میں۔ ہاتھی آ ہی گیا اور جا کے گنوں کے کھیتوں میں گنے کھانے لگا، اور ان سب کو انتظار تھا کہ وہ کب گنے کھائے گا اور اڑان بھرے گا۔ جیسے ہی وہ کھا کر فارغ ہوا، سارے گاؤں والوں نے اس کی دھن پکڑ لی، اس خزانے کے تک پہنچ جائیں گے یہ سوچ کر۔ جیسے ہی ہاتھی اڑان بھرنے لگا، سب نے اس کی دھن پکڑ لی باری باری، سب گاؤں والوں نے۔ دھوبی سب سے آگے تھا، یوں اس کے پیچھے سب لوگوں نے، گاؤں والوں نے لمبی قطار میں ہاتھی کی دم پکڑ رکھی تھی۔ یوں سب گاؤں والوں نے سوچنے لگے کہ یہ وہاں اتنا خزانہ ہوگا، ہم سب بانٹ لیں گے۔ تو ایک بندے نے کہا کہ اتنا سوچنے سے بہتر کیوں نہ ہم دھوبی سے ہی پوچھ لیں کہ وہاں کتنا خزانہ ہوگا۔ دھوبی تو خزانے کے لالچ میں ان کے ساتھ چل دیا تھا۔ اس نے بس اس کی دم چھوڑنے کا انتظار تھا کہ وہ سب گاؤں والے گر جائیں۔ اس نے اپنے بازو پھیلا کر پورے گاؤں والوں کو بتا دیا کہ اتنا خزانہ ہوگا، اور اس کی بازو پھیلانے کی دیر تھی کہ سارے گاؤں والے گر گئے، اور ان کو سبق مل گیا کہ لالچ بری بلا ہے۔ تو فرینڈس، یقیناً آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو اس کا مورل یہ ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔